بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام، صحیح البخاری جلد اول سبق نمبر 5 ہے۔ اس سبق میں ہم صحیح البخاری کا تعارف، اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے صحیح البخاری کا تعارف یعنی مکمل نام، بمائے وضاحت اور سبب تعلیف اور جس جگہ صحیح البخاری کو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ کا منہج، صحیح البخاری کی خصوصیات، امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری کے لیے کیا کیا شروط عائد کی، اور علماء کے ہاں صحیح البخاری کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ پڑھیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے منہج کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کیا منہج اپنایا ہے، تو سب سے پہلے وہ روایت نقل کی جس کی صحت پر آپ کو یقین تھا۔ اسی طرح جب بھی کوئی کتاب شروع کی ہے تو اس کے متعلقہ قرآنی آیات کو ذکر کیا ہے، آثار صحابہ جس جگہ ضرورت محسوس کی ان کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح تابعین کے فتاوی جات، ان سے بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے مسائل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح البخاری میں بہت زیادہ مقررات ہیں، روایات کا قرار ہے، اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کئی ایک فوائد ذکر کیے۔ مثلا تکرار روایت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ روایت کئی ایک صحابہ سے منقول ہے۔ بعض اوقات ایک سند راوی ان سے بیان کرتا ہے اور دوسری سند میں وہاں صراحت سما ہے، اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک راوی بالواسطہ اپنے استاد سے بیان کرتا ہے اور دوسرے مقام پر وہ بلا واسطہ بیان کرتا ہے، اس کو بھی امام بخاری علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں۔ یا ویسے ہی روایت میں قوت پیدا کرنا، اس کی اسناد کو ذکر کر کے قوت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ صحیح البخاری میں روایت بالمعنی بھی ذکر کرتے ہیں۔ غرابت الفاظ جو اجنبی لفظ ہیں ان کی وضاحت قرآن سے، اقوال سے، دیگر احادیث سے کرتے ہیں۔ مبہمات جو ہیں ان کی وضاحت بھی امام بخاری علیہ رحمہ، کسی راوی کی کنیت ہے تو اس کا نام ہے تو اس کا لقب، اس طرح کی چیزیں بھی صحیح البخاری میں ذکر کی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جمود کو توڑا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ جس کو لوگ حتمی سمجھے بیٹھے ہیں اور امام بخاری علیہ رحمہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس کے دوسری راہ جو ہے وہ بھی موجود ہے، تو اس کو بھی امام بخاری علیہ رحمہ صحیح البخاری میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کی کثیر مثالیں صحیح البخاری میں پائی جائیں گی۔ تشہیز الاذہان، امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صرف فقی نہیں تھے بلکہ یہ لوگوں کو، طلبہ کو فقی بنانے والے ہیں۔ تو تشہیز الاذہان کے طور پر امام بخاری علیہ رحمہ یعنی بعض اوقات باب ذکر کریں گے اور روایت ذکر کر دیں گے، ترجمۃ الباب یعنی عنوان قائم نہیں کریں گے کہ ہم خود سے اس کو عنوان دیں، یا بعض اوقات امام بخاری علیہ رحمہ باب قائم کر دیں گے، عنوان قائم کریں گے، لیکن روایت ذکر نہیں کرتے تاکہ طلبہ جو ہیں وہ خود کون سی روایت زیادہ مناسب ہے اس باب کے تحت اس کو ذکر کر لیں۔ اسی طرح براعت الاختتام، جب بھی کسی کتاب کو مکمل کریں گے صحیح البخاری میں تو ایسا اشارہ دیں گے جس سے یہ سمجھ آئے گی کہ صحیح البخاری کی یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے۔ عموماً جو ابواب قائم کریں گے امام بخاری علیہ رحمہ، انہوں نے وہ الفاظ حدیث ہی لے کر ابواب کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختلف فی مسئلہ ہے تو اس میں امام بخاری علیہ رحمہ مطلق باب قائم کر دیتے ہیں اور دونوں طرح کے دلائل ذکر کر دیں گے تاکہ طلبہ جو ہے وہ خود سے اور باقی جو ہے وہ محنت کر کے مزید اس مسئلے کی تہ تک پہنچ جائے۔ متن کی نکارت کو امام بخاری علیہ رحمہ بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے کہ اس متن کے اس میں یہ چیز غریب ہے، اجنبی ہے، یا یہ لفظ جو ہے اس کا مطلوب و مقصود یہ ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ صحیح البخاری میں اس چیز کی بھی وضاحت فرماتے ہیں۔ اگر بات صحیح البخاری کی خصوصیات کی کریں تو ایک خاصہ صحیح البخاری کا یہ ہے کہ اس کو صح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں کتب حدیث میں سب سے زیادہ 22 ثلاثیات روایت موجود ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام بخاری علیہ رحمہ میں 3 اساتذہ کا واسطہ ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کی خاصیت میں ایک یہ بھی چیز شامل ہے کہ یہ حدیث اور فقہ کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح البخاری میں جو روایات ذکر کی ہیں اس میں عام محدثین سے ہٹ کر فقط ہم اثر ہونا کافی نہیں بلکہ
ملاقات کی بھی شرط عائد کی ہے۔ صحیح البخاری کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کو ایک وقت میں پڑھنے والے 90,000 محدثین۔ صحیح البخاری پڑھنے کے ساتھ قاری کے اندر اجتہاد کا وصف پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری کو مدارس میں جو قبولیت ہے وہ بھی اس کے خاصوں میں شامل ہے۔ جس قدر صحیح البخاری کے شروحات اور حواشی ذکر کیے گئے ہیں، کسی اور کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا۔ بعض سلف کے قول کے مطابق صحیح البخاری کو کتاب رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صحیح البخاری میں بہت سے قرآنی الفاظ کی امام بخاری علیہ رحمہ نے مختلف مقامات پر اور خصوصاً تفسیر القرآن میں بہت زیادہ وضاحت کی ہے۔ صحیح البخاری کے لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے کوئی شروط ذکر نہیں کی، لیکن جب ہم صحیح البخاری کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند ایک چیزیں یوں محسوس ہوتی ہیں جو محدثین نے ذکر کی ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو شرط کی حد تک اپنانے کی کوشش کی ہے۔ روایت کے جتنے بھی روات ہیں اول تا آخر تمام کے تمام ثقہ ہو، سند متصل ہو، کہیں انقطاع نہ ہو۔ طبقہ اولیٰ کے مکثرین مشائخ سے روایت لینے کو ترجیح دی ہے، یعنی امام بخاری علیہ رحمہ نے طبقہ اولیٰ کے اور پھر جن کے کثیر تعداد میں اساتذہ ہیں ان سے روایت لینے کو ترجیح دی ہے۔ بعض ثقہ راوی امام بخاری علیہ رحمہ ان پر کبھی اعتماد نہیں کرتے، تو اس وقت امام بخاری علیہ رحمہ کئی ایک ثقہ کو ملا کر اس روایت کو ذکر کرتے۔ اسی طرح صحابی سے روایت کرنے والے 2 راوی ہوں کم از کم، بعض اوقات ایک، لیکن زیادہ تر ایسی روایت امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کی جس کو روایت کرنے والے صحابی سے کم از کم 2 راوی ہوں، اور جس کی صحت پر یقین ہوا، جیسے فرماتے کہ مجھے یقین ہو جاتا اور میں استخارہ کرتا تو اس روایت کو ذکر کرتا۔ یہ تمام شروط ابو الفضل ابن طاہر المقدسی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی شرط میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ ایک حدیث کو ثقہ راوی سے لیتے، اور اس نے بھی پھر اپنے ثقہ راوی سے ہی اس کو روایت کیا ہوتا، حتیٰ کہ یہ چلتے چلتے مشہور صحابی تک تعلق پہنچ جاتا۔ اسی طرح سند متصل ہو، اس میں کسی قسم کا انقطاع نہ ہو، اور صحابی سے روایت دینے والے 2 یا 2 سے زائد ہوں تو یہ زیادہ اچھا ہے، ایک بھی راوی ہو تو کفایت کر جائے گا۔ اس کو المدخل میں امام یعقوبی نے نقل کیا ہے۔ صحیح البخاری کے مقام و مرتبہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امام احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ کا یہ قول، جب انہوں نے دیگر کتابوں کے متعلق کہا کہ سب سے بہترین اور عمدہ کتاب اگر کوئی ہے ان سب کتابوں میں سے تو وہ امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح البخاری ہے، اور فرماتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ بہترین، عمدہ، صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ امام ابو عمر ابن الصلاح رحمہ اللہ صحیحین کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا جواب دے کر، امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی زمین میں اگر ہے تو وہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو فرماتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کے وجود سے پہلے کی بات ہے، ان کے وجود کے بعد جو ان دونوں کو مقام حاصل ہوا ہے یہی سب سے عمدہ اور بہترین کتابیں قرار پائی۔ پھر فرماتے ہیں ان کتاب البخاری کی اصح الکتابین صحیحا، بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ان دونوں کتابوں میں زیادہ درست اور صحیح ہے، وہ اکثرہما فوائدہ، اور ان دونوں میں سے زیادہ نفع مند ہے۔ امام حسن بن علی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کتابوں میں سب سے زیادہ درست کتاب بخاری اور مسلم کی ہے، اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں، واتفق الجمہور علی ان صحیح البخاری کی، کہ صحیح البخاری جو ہے یہ ان دونوں کتابوں میں زیادہ درست، زیادہ صحیح ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیحین کے حوالہ سے اس بات کو ذکر کیا کہ قرآن کے بعد سب سے درست کتاب صحیح البخاری اور صحیح مسلم ہے، اور علماء میں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں وہ کتاب البخاری کی اصحہما و اکثرہما فوائدہ، یہ بات درست ہے کہ صحیح البخاری ان دونوں کتابوں سے زیادہ صحیح اور زیادہ فوائد میں ہے، اور اس میں بہت زیادہ معرفت، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے باریک بھی نقطے جو ہیں وہ ذکر کیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو لوگ کچھ
صحیح مسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ترجیح وہ بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو ہی حاصل ہے، اور یہی مذہب جو ہے مختار ہے۔ الذی قال له الجماہیر واہل الاتقان، جس کو جمہور علماء نے اختیار کیا ہے، اور جو حدیث کے اسرار میں پختہ لوگ ہیں، غوطہ زنی کرنے والے ہیں، ان چیز کو ذکر کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح بخاری کو مقام حاصل ہے، کیونکہ امام بخاری علیہ رحمہ کا کام امام مسلم رحمہ اللہ کے لیے ایک مثال تھا، جبکہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بغیر کسی مثال کے یہ اتنا عمدہ اور شاندار کام کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام مرفضی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ فرما رہے ہیں یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، کب تک تو امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب کو پڑھائے گا اور میری کتاب کو تو نہیں پڑھاتا؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کتابو کا، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی جامع یعنی صحیح البخاری یہ میری کتاب ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے امام بخاری علیہ رحمہ کا صحیح البخاری میں منہج، خصوصیات صحیح بخاری، امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح البخاری میں جو شروط ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور صحیح البخاری کے حوالہ سے محدثین کے چند ایک اقوال ذکر کیے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحیح البخاری کا مقام اور مرتبہ محدثین کے ہاں اتنا زیادہ ہے۔ آج ہم نے صحیح البخاری میں تعارف صحیح بخاری کا دوسرا حصہ، اس میں چند ایک سوالات ہیں۔ نمبر 1، ثلاثیات سے کیا مراد ہے، اور بخاری میں کل کتنی ثلاثی روایات ہیں؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے معاصر سے روایت لینے کے بارے میں کیا شرط لگائی ہے؟ صحیح البخاری کی کوئی سی 5 خصوصیات ان کو ذکر کرنا ہے۔ صحیح البخاری کو کتاب رسول ہونے کا اعزاز کس امام کے ذریعے حاصل ہوا ہے؟